بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 35 میں کپڑے اور بدن کو پاک کرنے کا طریقہ ذکر ہو رہا ہے، اور اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ آب قلیل سے جب ہم کپڑے کو پاک کرتے ہیں یا آب جاری سے جب اس کو پاک کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، اس بحث کا تتمہ ذکر ہوگا، اور بدن کو پاک کرنے کا طریقہ، برتن کو دھونے کا طریقہ، اور اس میں ایک ولوغ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا اور معنی اور مفہوم اور اس کا حکم بھی ذکر کیا جائے گا۔ پہلی بحث میں جو پہلے بتایا گیا تھا کہ اگر ہم آب قلیل سے کپڑے کو پاک کرتے ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے، نچوڑنا چاہیے۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ بَوْلُ الرَّضِيعِ فَلَا يَجِبُ عَصْرُهُ وَلَا تَعَدُّدُ غَسْلِهِ وَهُمَا ثَابِتَانِ فِي غَيْرِهِ، کہ اگر ہم کپڑے کو دھوتے ہیں تو اس کو نچوڑنا بھی ضروری تھا، اور بول کی نجاست میں 2 مرتبہ دھونا بھی ضروری تھا، لیکن فرماتے ہیں بول رضی، شیر خار بچے کے بول سے اگر اس کو پاک کرنا مقصود ہو تو اس کا حکم سابقہ حکم سے مستثنا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس میں واجب نہیں ہے نچوڑنا۔ فلا یاجب عصرہ، یعنی اس بول رضی سے پاک کرنے کے لیے کپڑے کو نچوڑنا واجب نہیں ہے۔ ولا تعدد غسلہ، اور اس کو 2 مرتبہ دھونا بھی واجب نہیں ہے۔ وہما ثابتان فی غیرہ، حالانکہ یہ دونوں حکم یعنی نچوڑنے کا حکم اور 2 مرتبہ دھونے کا حکم شیر خار بچے کے بول کے علاوہ نجاستوں میں ثابت ہیں، جن کی مفصل بحث پہلے ہو چکی ہے۔ تو یہ جو بول رضی کو اس حکم سے استثناء دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ صحیح حلبی میں ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ راوی کہتا ہے میں نے بول رضی کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا تو صب علیہ الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا والجاریۃ والغلام والجاریۃ فی ذلک شرع سواء، کہ اگر بول رضی یعنی شیر خار بچے کا بول لگا ہے تو آپ اس پر پانی چھڑک دیں، اگر وہ اور غذا بھی کھاتا ہے تو اس کو پانی سے 1 مرتبہ دھو دیں، اور اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں۔ تو بہرحال اس کے آخر میں جو حکم ہے کہ بول غلام یعنی بچہ اور بول جاریہ یعنی کہ وہ جو لڑکی ہے شیرخوار، یہ دونوں برابر ہیں، تو آخر میں یہ جو ہے اس کے بارے میں شیخ صدوق اور ان کے والد اور محقق بہرانی جو ہے نا جی وہ فرق نہیں کرتے کہ بچہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، مگر مشہور اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں، کچھ قیل قال رکھتے ہیں جن کو پھر مزید جو علمی اور تحقیقی استدلالی تفصیلی کتابیں ہیں ان میں دیکھنا پڑے گا۔ الا فی الجاری فی الکثیر والجاری، مگر یہ کہ کپڑے کو کثیر پانی میں جو آب پر یا اس سے زیادہ ہوتا ہے یا جاری پانی میں دھونا ہو تو پھر اس کا حکم مختلف ہے۔ بناء علی عدم اعتبار کثرت ہی، جب ہم جاری پانی کو کثیر ہونے کی شرط نہ رکھیں، اس بنا پر کہ جاری پانی میں کثیر ہونے کی شرط نہ ہو۔ چونکہ جاری پانی کے بارے میں 2 قول تھے۔ علامہ ہلی کہتے تھے کہ اگر قلیل جاری پانی قلیل ہوتا ہے، پور سے کم ہوتا ہے تو وہ بھی قلیل پانی کے حکم میں ہے، اگرچہ یہ نظریہ اتنا مقبول نہیں تھا۔ مشہور علماء کہتے ہیں کہ جاری پانی ولو قلیل ہو وہ کثیر کے حکم میں ہوتا ہے۔ فَيَسْقُطَانِ فِيهِمَا، تو ان دونوں پانیوں میں بھی
کپڑے کو دھونے کے لیے نہ تعدد شرط ہے نہ اس کو نچوڑنا شرط ہے۔ وَيُكْتَفَى بِمُجَرَّدِ وَضْعِهِ فِيهِمَا، اس میں اکتفا کیا جائے گا کہ کپڑے کو ان دونوں پانیوں میں اگر رکھ دیا جائے، مَعَ إِصَابَةِ الْمَحَلِّ لِمَحَلِّ النَّجَاسَةِ، اور پانی جو کثیر یا جاری ہے وہ محل نجاست تک پہنچ جائے، اصابہ میں نہ پہنچ جانا تو وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ وَزَوَالِ عَيْنِهَا، اور اس سے عین نجاست بھی کیا ہو جائے، زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے کپڑا۔ عین نجاست زائل ہو جائے، پانی محل نجاست تک پہنچ جائے تو صرف کپڑے کو جب ہم کثیر یا جاری پانی میں رکھتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کو نچوڑنا بھی واجب نہیں ہوتا اور اس کو بار بار دھونا بھی واجب نہیں ہوتا۔ تو یہ حکم تھا جناب علی جاری اور کثیر پانی کا۔ ظاہر ہے کہ اس کو روایات بہت زیادہ ہیں۔ صحیح محمد ابن مسلم امام صادق علیہ السلام سے ہے، فی الثوب یصیبہ البول، کپڑے کو پیشاب لگ جاتا ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ قال اغسلہ فی المرکن مرتین، اگر چھوٹی سی دیگ ہو یا ایک جناب علی آب قلیل کا برتن ہو تو اس میں 2 مرتبہ دھو لے۔ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ جاری پانی میں دھوتے 1 مرتبہ ہی کافی ہے۔ اسی طرح مرسلہ روایت میں ابو جعفر علیہ السلام سے ہے، آب جو بڑے برتن ہوتے ہیں کثیر پانی کے، اس میں بھی جو ہے نا اسی طرح کا حکم ہے۔ اور مرسلہ کاہلی امام صادق علیہ السلام سے کلو شین یراہ ماء المطر فقد طہر، ماء مطر بھی کثیر کے حکم میں ہوتا ہے۔ خبر ابن مسلم امام صادق علیہ السلام سے اذا کان الماء قدر قر لم ينجسه شیء، کہ جب قر پانی میں اس کو ہم ڈالتے ہیں تو پھر اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی بلکہ وہ نجس چیزوں کو پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ جو اطلاقات ہیں اس سے اس حکم کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں بدن کو اگر پاک کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ وَيُصَبُّ عَلَى الْبَدَنِ مَرَّتَيْنِ فِي غَيْرِهِمَا، کہ اگر بدن کو ہم نے پاک کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بدن کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یُصَبُّ کا یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، ڈالا جائے پانی، اس پر پانی ڈالا جائے بدن پر 2 مرتبہ، فی غیرہما، غیر کثیر اور غیر جاری میں۔ اگر آب قلیل سے بدن کو دھونا چاہتے ہیں تو پھر اس کو 2 مرتبہ دھونا پڑے گا، بناء علی اعتبار تعدد مطلقہ، جب اس نظریے پر بنا رکھی جائے کہ 2 مرتبہ دھونا ہر نجاست کے لیے وہ معتبر اور شرط ہے۔ مطلقہ سے یہاں مراد یہ ہے کہ تمام نجاسات میں خواہ بول ہو یا کوئی غیر بول ہو، ان سب کے لیے کیا ہے، بدن کو 2 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ غیر کثیر اور غیر جاری پانی یعنی آب قلیل کا یہ حکم ہے۔ وَقَضَى مَا أَشْبَهَ الْبَدَنَ مِمَّا تَنْفَصِلُ الْغُسَالَةُ عَنْهُ بِسُهُولَةٍ، اسی طرح جو بدن کے مشابہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر پانی جذب نہیں ہو جاتا، مِمَّا تَنْفَصِلُ الْغُسَالَةُ عَنْهُ بِسُهُولَةٍ، جس سے غسالہ کا پانی جو ہوتا ہے وہ جدا ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ۔ یہ کیا مطلب ہے؟ غسالہ وہ پانی ہوتا ہے جب کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے تو جو پانی اس کے اندر جو پاک کرنے کے لیے اس کو ڈالتے ہیں تو جو اس سے نکلتا ہے اس کو غسالہ کہتے ہیں۔ تو جن چیزوں سے غسالے کا پانی آرام سے اور آسانی سے نکل جاتا ہے ان کے لیے بھی یہی بدن والا حکم ہے کہ آب قلیل میں ان کو 2 مرتبہ دھونا ہے۔ الحجر والخشب، اگر پتھر نجس ہو جائے تو اس کو بھی 2 مرتبہ دھو دیں گے، والخشب، اور لکڑی کا غسالہ بھی جلدی آسانی سے نکل جاتا ہے تو اس کو بھی کیا کریں گے، 2 مرتبہ دھوئیں گے۔ اب اس میں جو ہے نا جی یہ تو تھا بدن کو پاک کرنے کا طریقہ جو شہید اول نے بیان کیا ہے اور شہید ثانی نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو روایات میں اس کے بارے میں آیا ہے یا دوسرے علماء نے جو اس کے بارے میں تبصرہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو غیر ہما سے مراد تو وہی تھا کہ آب قلیل مراد تھا، آب کثیر اور آب جاری میں 1 ہی مرتبہ کافی ہے۔ اور اسی طرح جو اجسام کیا ہوتے ہیں ان میں پانی جذب نہیں ہوتا تو ان کا غسالہ آسانی سے نکل جاتا ہے، ان کا یہی حکم ہے۔ تو بہرحال
یہ جو ہے نا جی اس میں نجاسات کا کوئی فرق نہیں ہے اور اس کو 2 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں برتن کو کیسے پاک کرتے ہیں۔ وَكَذَا الْإِنَاءُ، اسی طرح برتن کو بھی غیر جاری پانی اور غیر کثیر پانی سے دھوئیں تو 2 مرتبہ دھونا واجب ہوگا۔ اسی طرح نجس برتنوں کو بھی 2 مرتبہ دھویا جائے گا، غیر کر اور غیر جاری میں۔ وَيَزِيدُ أَنَّهُ يَكْفِي صَبُّ الْمَاءِ فِيهِ بِحَيْثُ يُصِيبُ النَّجْسَ وَإِفْرَاغُهُ مِنْهُ، اور اس میں برتنوں کی تطہیر کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے، یعنی اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ کافی ہے پانی کو ڈالا جائے اس برتن میں اس طرح کہ وہ نجس تک پہنچ جائے، نجاست تک پہنچ جائے، وَإِفْرَاغُهُ مِنْهُ، اور اس پانی کو اس سے نکال دے تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ بِآلَةٍ، اور اس پانی کو نکالنا افراغ کرنا اگرچہ آلے کے ذریعے ہو، ایک مرتبہ کہ اس برتن کو ڈیلتے ہیں اور اس سے وہ نجس پانی نکل جاتا ہے، یا پھر کسی اگر بڑا برتن ہے اس کو ڈیلنا ممکن نہیں ہے تو کسی آلے کے ذریعے اس کو نکالیں، لیکن اس میں شرط ہے لا تعود الیہ ثانیا الا طاہرۃ، کہ وہ جو آلہ ہے اس کی طرف دوبارہ نہ پلٹائیں مگر پہلے اس کو پاک کر کے، کیونکہ اگر اسی نجس آلے کو اس کی طرف پلٹاتے رہیں گے تو پھر وہ کیا ہوتا رہے گا، وہ جو ہے نا جی نجس ہوتا رہے گا۔ تو کہتے ہیں اگرچہ ایسے آلے کے ذریعے خالی کیا جائے جس کو نہ ڈالا جائے اس برتن میں دوسری مرتبہ مگر یہ کہ وہ پاک ہو، تو اگر آلے کے ذریعے بھی نکالیں تو ہو سکتا ہے، لیکن آلے کو جب دوبارہ اس میں ڈالیں گے تو پہلے اس کو پاک کر لینا چاہیے۔ سواء فی المثبت وغیرہ، چاہے وہ برتن بڑا جو برتن ہے، دیگ ہے، کوئی کڑا ہے، پنجاب میں جو مثلا جس میں گڑ بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چاہے وہ ایک جگہ پر گاڑ دیا گیا ہو اور مثبت وہ ثابت ہو ایک ہی جگہ پر، وما یشو وغیرہ، چاہے وہ مثبت ہو یا پھر جو ہے نا جی ایک جگہ پر گاڑا نہ گیا ہو، اس کو جنالی ویسے بھی اڈیل سکتے ہو۔ وما یشق قلعہ وغیرہ، اور اس میں برابر ہے کہ چاہے اس گاڑے ہوئے برتن کو ایک جگہ فٹ جو ہو چکا ہے اس برتن کو اکھاڑنا مشکل ہو یا اکھاڑنا مشکل نہ ہو۔ تو یہ جناب علی برتنوں کا حکم اور بدن کا حکم گویا کہ شہید اول نے جو پاک کرنے کا بیان کیا وہ برابر ہے، اگرچہ کہ برتن کو پھر پاک کرنے کے لیے یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کو ڈیل کر فارغ کر دیا جاتا ہے پانی سے، ایک مرتبہ ہے کہ اگر وہ ایک جگہ گاڑا گیا ہے تو کسی آلے کے ذریعے اس کو پاک کرتے رہے۔ بہرحال یہ برتن کو پاک کرنے کا طریقہ تھا، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر کتا جو ہے نا جی اس کو چاٹ لیتا ہے تو پھر اس کا علیحدہ حکم ہے۔ فَإِنْ وَلَغَ فِيهِ أَيْ فِي الْإِنَاءِ كَلْبٌ، اگر کتا برتن میں چاٹ لیتا ہے، بلوغ کا معنی چاٹنا ہوتا ہے، اپنی زبان کے ساتھ پانی کو یا مائع چیز کو پینا ہوتا ہے۔ بِأَنْ شَرِبَ مِمَّا فِيهِ بِلِسَانِهِ، جو کچھ برتن میں ہے اس سے کتا پی لیتا ہے اپنی زبان کے ذریعے، اس کو ولوغ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قُدِّمَ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى الْغَسْلَتَيْنِ، تو ہم نے کہا تھا بدن اور برتن کو 2 مرتبہ دھویا جائے گا، تو 2 مرتبہ دھونے سے پہلے قدمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مقدم کیا جائے گا، پانی کے ذریعے برتن کو 2 مرتبہ دھونے سے پہلے مسحہ بالتراب الطاہر، اسے پاک مٹی سے مسح کیا جائے گا، اس کو مانجا جائے گا، مٹی میں اس کو مانجنا کہتے ہیں، مٹی سے اس کو مانجنا کہتے ہیں۔ دون غیرہ مما اشبہہ، یہ فقط جو ہے نا جی مٹی کے ساتھ اس کو مانج سکتے ہیں، کسی اور چیز کے ساتھ جو مٹی کے مشابہ ہوتی ہے اس سے نہیں مانجیں گے۔ تو یہ جو لفظ ہے دون غیرہ مما اشبہہ، تو یہ غیر تراب یعنی بجری وغیرہ ایسی چیزوں کے ساتھ مانجنا پھر کافی نہیں ہوگا، راکھ کے ساتھ مانجنا بھی اس میں داخل ہوتا ہے، اکثر دیہاتوں میں راکھ کے ساتھ مانجا جاتا ہے۔ تو آگے شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہاں جو شہید اول نے کہا ہے تراب طاہر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مٹی کے علاوہ جو جیسی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ مانجنا کافی نہیں ہوگا۔
وَإِن تَعَذَّرَ اگرچہ یہ ان وصلیہ ہے، اگرچہ کہ اس کو مانجنا مشکل ہو، ہاں جی اگر کڑا ہے، بڑا کوئی جناب علی برتن ہے، اب جس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اب اس میں کتا کیا کر لیتا ہے، وہ ولوغ کر لیتا ہے، اس سے چاٹ لیتا ہے، تو اس کو پھر جناب علی پاک کرنے کے لیے 2 مرتبہ دھونے سے پہلے پاک مٹی سے مانجنا ضروری ہے۔ تو یہ بہت کم ہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں اس طرح دیہاتی علاقوں میں، اور وہ جناب تھوڑا سا اس میں پانی مار کر اس کو پاک کر لیتے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں کہ جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شہید فرماتے ہیں، شہید ثانی فرماتے ہیں اگرچہ کہ اس کو مانجنا مشکل ہو تب بھی اس کو مانجنا واجب ہے، چونکہ کتے کی نجاست ولوغ کی وجہ سے اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہ چھوٹا برتن ہو اس کو مانجنا آسان ہو تو اس کو مانج لے، اگر بڑا برتن ہے اس کو مانجنا مشکل ہو تو وہ معاف ہو جائے۔ او خیف فساد المحل، یا ایسا نازک برتن ہو کہ اگر اس کو مٹی کے ساتھ مانجا جائے اور مٹی کے ساتھ اس کی دھلائی کی جائے تو پھر وہ کیا ہو جائے، فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کی شائننگ خراب ہو جائے۔ اگر اسلامی طریقے سے اور اہل بیتی طریقے سے اس کو پاک کرنا ہے تو پھر اس میں جو ہے نا جی اس کو مٹی سے مانجنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ جناب ہمارا برتن جو ہے نا بڑا وہ شائننگ ہے، بڑا جو نازک ہے، بڑا وی آئی پی برتن ہے، تو اس کو پھر کتے نے چاٹ لیا ہے تو اب ہمیں معاف ہو جائے۔ اگرچہ اب تو جناب علی کتے کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، وی آئی پی جو ہے نا جی اس کو بڑی پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کے لیے بڑے وی آئی پی برتن اور یہ چیزیں جو ہے نا جی مہیا کی جاتی ہیں، پھر شاید لوگ جو ہے نا ان کو خود بھی استعمال کرتے ہوں، تو اس کے جو ہے جو وضعی اور تکوینی اثرات ہیں وہ بعد میں پتہ چلے گا اور مرتب ہوں گے جناب۔ بہرحال یہ شریعت کا جو مسئلہ ہے جو شہید ثانی نے بیان کیا ہے کہ اگر کتا برتن میں چاٹ لیتا ہے تو پھر اس کو 2 مرتبہ دھونے سے پہلے پاک مٹی کے ساتھ مانجنا پڑے گا۔ اس میں ہاں دون غیر ہی مما اشبہ میں سب سے بہتر مثال تو یہی ہے کہ اس کو صابن کے ساتھ دھوئے، اچھے کیمیکل کے ساتھ دھوئے، تو کہتے ہیں کہ نہ جی نہ، فقط پاک مٹی سے اس کو مانجیں گے، جتنا بھی اچھا کیمیکل آ جائے، صابن آ جائے، وہ کافی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ اس بڑے برتن کو مانجنا مشکل ہو تب بھی اس کو مانجنا ضروری ہے مٹی کے ساتھ، یا پھر شائننگ اور جناب بڑا وی آئی پی قسم کا برتن ہو، نازک برتن ہو، کہ اگر اس کو جناب پاک مٹی کے ساتھ مانجا جائے، دھویا جائے، تو پھر وہ خراب ہونے کا خطرہ ہو، خیف یعنی خطرہ ہو، خوف ہو، فساد المحل اس برتن کے خراب ہونے کا، بہرحال اس کو مانجنا ضروری ہوگا۔ زیادہ مرتبہ جو ولوغ کے لیے حکم تھا اس کو مانجنے کا یا دھونے کا، اس کے لیے اور بھی چیزیں یہاں پر ہیں۔ وَأُلْحِقَ بِالْوُلُوغِ لَطْعُهُ الْإِنَاءَ دُونَ مُبَاشَرَتِهِ لَهُ بِسَائِرِ أَعْضَائِهِ، اسی ولوغ کے حکم کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے اگر کتا برتن کو چاٹ لیتا ہے۔ ولوغ کا معنی تھا پانی کو پی لینا زبان کے ساتھ، اور یہ جو لَطْعُهُ ہے یہ چاٹنے کے معنی میں ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل فنی اس میں فرق ہے۔ ولوغ کا معنی پانی پینا ہے اس کا، اور لَطْعُهُ کا چاٹنا ہے، اگرچہ ہم نے پہلے بھی اس کو استعمال کیا ہے تو یہ دقت رکھنی چاہیے۔ دون مباشرت ہی لہو بسائر اعضائہ، لیکن اس حکم میں اس کا کتے کا اس برتن کو دوسرے اعضاء کے ذریعے چھو لینا اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ مٹی سے مانجنے والا۔ دون مباشرت ہی، مباشرت کا معنی ٹچ کرنے کے معنی میں اور چھو لینے کے معنی میں ہوگا۔ لہو برتن کو بسائر اعضاء، اپنے دوسرے اعضاء کے ساتھ اگر وہ اس کو چھو لیتا ہے تو اس کے لیے مانجنے کا حکم نہیں ہے۔ وَلَوْ تَكَرَّرَ الْوُلُوغُ تَدَاخَلَ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ الْمُجْتَمِعَةِ وَفِي الْأَثْنَاءِ يُسْتَأْنَفُ، کہتے ہیں کہ اگر بار بار اس کو چاٹ لیتا ہے تو وہ تداخل ہو جائے گا۔ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ الْمُجْتَمِعَةِ، اگر ایک چیز کو نجس کرنے میں چند نجاستیں مل گئی ہیں تو پھر ان کو جو حکم ہے، جس کا حکم ہے زیادہ مرتبہ دھونے والا، اسی کے مطابق اس کو پاک کریں گے، کافی ہوگا۔ علیحدہ علیحدہ ہر نجاست کے لیے اس کو دھونا اور پاک کرنا وہ ضروری نہیں ہوگا۔ تداخل جو ہے یہاں پر اسباب و مسببات ہو جاتا ہے کہ اگر بار بار اس نے چاٹا ہے تو
آخری مرتبہ جب ہم اس کو پاک کرنے لگتے ہیں تو اسی کے مطابق 2 مرتبہ دھو دیں اور اس سے پہلے 1 مرتبہ مانج دیں برتن کو، تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دوسری نجاست بھی اسی طرح ہوتی، کئی نجاستیں ان کو ایک ہی مرتبہ یا 2 مرتبہ جو دھونے کا حکم ہے وہ کر دیں تو وہ کافی ہوتا ہے۔ وَفِي الْأَثْنَاءِ يُسْتَأْنَفُ، اگر ابھی برتن اس کو صاف کر رہے تھے، پاک کر رہے تھے، درمیان میں ابھی اس کو مٹی سے مانج کے گئے جناب ادھر، تو دوبارہ آ کے اس نے منہ مار لیا، اس نے زبان مار لی، تو کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے مانجنا پڑے گا اور پھر 2 مرتبہ اس کو دھونا پڑے گا۔ یُسْتَأْنَفُ کو معنی ہوتا ہے دوبارہ سے اس کو ساری کارروائی دہرانی پڑے گی۔ وَلَوْ غَسَلَهُ فِي الْكَثِيرِ كَفَتْ الْمَرَّةُ بَعْدَ التَّأْخِيرِ، لیکن اگر اسی برتن کو جو کتے کا چاٹا ہوا ہے یا اس نے اس سے پانی پیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ کثیر پانی میں دھویا جائے اس برتن کو تو مٹی سے اس کو مانجنے کے بعد 1 مرتبہ دھونا ہی کافی ہے۔ تعفیر کا معنی مٹی سے مانجنا ہے، مٹی سے مانجنے کے بعد 1 مرتبہ اس کو دھونا کافی ہے، چونکہ آب کثیر یا آب جاری یا آب باران وہ جناب علی ان سے 1 ہی مرتبہ دھو لینا کافی ہوتا ہے۔